اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے، ریاضت کو بڑھا دیا کرتے تھے اور مسلسل راتوں کا قیام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پورے رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور پوری دنیا کے لیے جتنے بھی انسان آئے یا آئیں گے سب کے لیے رہنما بن کر آئے تھے، لیکن جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، وہاں تک کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم پیروی کتنی کرتے ہیں کہ اگر تراویح میں تھوڑی دیر زیادہ کھڑا رہنا پڑ جائے تو پھر شکوے اور شکایت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور تراویح کے اندر صرف آپ کے پیروں میں درد نہیں ہوتا یا صرف آپ کا وقت نہیں لگتا، جب آپ گھڑی کے اندر ٹائم ملا رہے ہوتے ہیں، جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 2 رکعت کتنے منٹ میں پورا ہوتا ہے، جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری تراویح کتنے دیر میں پوری ہوتی ہے اور پورے نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، تو آپ کو تراویح پڑھانے والا حافظ، آپ کو تراویح پڑھانے والا امام وہ اس بات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی قرآن کریم کی تلاوت ہماری کہاں چل رہی ہے، کہاں پر سجدہ کرنا ہے، کہاں پر رکوع کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں رکعت کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رکعت میں گڑبڑی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے کی آیت آئے اور یوں ہی ہم چلے جائیں، سجدے کیے بغیر ہم آگے کو بڑھ جائیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر میں یقین سے کہہ دوں، اگر آپ کا امام اگر رکعت بھول جائے تو پہلی صف کے آدمی میں بھی چند ہی لوگ ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ کون سی رکعت چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، اللہ کے حبیب کا عمل یہ ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے۔ اور قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو نماز میں، نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت خوب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کو، اسی کو تو قیام کہتے ہیں۔ اور ہم قیام کرتے ہیں صرف 11 مہینے چھوڑ کر 1 مہینے میں، 12ویں مہینے میں، اور وہ بھی مشکل سے 1 سے 1.5 گھنٹہ۔ اور اگر آپ 6 دن یا 8 دن کی یا 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 گھنٹہ۔ پھر بھی ہم اکتا جاتے ہیں۔ اگر معذور ہے ان کی بات نہیں ہے، اگر کمزور ہے تو ان کے لیے الگ حکم ہے کہ ان اپنے سہولت کے اعتبار سے جتنا ہو سکے وہ کھڑا رہے، جتنا ہو سکے اتنا دیر ہی کھڑا رہے، اس کے بعد بیٹھ جائیے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، وہ کمزور ہیں، ان کے لیے رخصت ہے۔ لیکن قوم کے جو نوجوان جو تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود رکعتیں چل رہی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جانے والا ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھ کے اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ تراویح کے اندر آپ نے قرآن کو نہیں سنا۔ رکعت اگر آپ اس میں شامل ہوئے ہیں بعد میں تو جتنی تلاوت ہو چکی ہے وہ تلاوت کے آپ سننے والے تراویح میں شمار نہیں ہوں گے، چہ جائے کہ آپ مسجد کے اندر پوری رات بیٹھے رہیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات قیام کرتے تھے، تو ہم کم از کم جتنی دیر تراویح ہوتی ہے دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پر بہت زیادہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر کتنے سارے کام ہیں جس میں ہم گھنٹوں گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ بھول گئے لاک ڈاؤن کے زمانے کو، آپ بھول گئے نوٹ بندی کے زمانے کو کہ چند ہزار روپے کے لیے آپ ATM کے پیچھے لمبی قطاروں میں کھڑے رہ کر کے پورے دن کو گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے چند گھنٹے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے؟
یقیناً کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہونی چاہیے، دل میں قرآن کریم کی عظمت ہونی چاہیے، دل میں اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے کہ ہمارا نبی بخشا اور بخشایا ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود پوری رات قیام کرتے تھے، اور ہم جب کہ پورے دن پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی تقلید نہیں کر سکتے، اتنی بھی اتباع نہیں کر سکتے، تو پھر بتائیے اللہ کے نبی کو کل ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جب حوض کوثر پر ہمارا سامنا ہوگا اللہ کے نبی سے، اگر اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا یہ ہمارا امتی نہیں ہے، یہ زندگی کے اندر ہماری سنت پر نہیں چلتا تھا، آپ بتائیے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کوئی چارہ ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تقلید کیجئے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام جو رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ سخی تھے، اتنے زیادہ سخی تھے، اتنے زیادہ عطا کرنے والے تھے، اتنے زیادہ دینے والے تھے کہ آپ کے در سے کوئی سوالی بیکار نہیں جاتا تھا، آپ کے در پر آنے والا کوئی آدمی بغیر لیے ہوئے نہیں جاتا تھا، کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کو رکھا ہو اور اللہ کے نبی نے اس کی حاجت کو پورا نہ کیا ہو، بلکہ حدیث کے اندر یہاں تک موجود ہے بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر کے اس کی حاجت کو پورا کیا ہے، چہ جائے کہ اپنے پاس سے یا تھوڑا یا زیادہ دینے کی بات ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرض لے کر کے بھی، یہودیوں سے قرض لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حاجت کو پورا کیا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، رمضان المبارک جب آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے، کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ کوئی تیز ہوا کا جھونکا بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یاد رکھ لیجیے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا کہا ہوا ہے، ان کی بات ہے، ان کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ کوئی تیز ہوا کا جھونکا بھی آپ کی سخاوت کا، آپ کی بھلائی کا، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔